آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وقت یاد کرنے قابل ہے جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر تم نے بچھڑا بنا لیا ان کے بعد اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وقت بھی یاد کرنے قابل ہے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرق کرنے والی چیزیں دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچھڑا بنا کر، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، پھر تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ دوسرا معنی فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، سب پر مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بزرگوں پر اپنے کیے ہوئے احسانات بیان فرما رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے وہ اللہ کے انعامات اور احسانات کو سوچ کر اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آیت نمبر 51 میں ان کے بزرگوں کا کیے ہوئے کام یاد دلایا۔ جب بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام دریا سے نکلے اور فرعون اور اس کے لشکر وہاں تباہ ہوئے تو صحرائے سینا میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت اور کتاب لے کے آئیں تاکہ ہم زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ جب تک اللہ کی کتاب نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے احکامات نہیں ہیں تو زندگی تمہاری صحیح گزر رہی ہے، اگر وہ احکامات اور کتاب آ گئی پھر تم نے خلاف ورزی کی جو تم نے کرنی ہی ہے، پھر تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں، آپ اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کوہ طور پر آئیں اور وہاں آ کر آپ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا کہ 30 دن وہاں عبادت کریں، روزہ رکھیں، پھر آپ کو کتاب ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ نام سپارے میں اس کا ذکر ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے بعد فرمایا کہ نہیں 10 دن اور پورے کریں، تو 10 دن اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ کتاب تورات آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تھی اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ قرآن کریم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ سب سے بڑی کتاب تھی اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 دن پورے کیے، کتاب لے کر آئے، تو پیچھے بنی اسرائیل میں ایک سنارا تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے زیورات سے بچھڑا بنایا اور بچھڑے کی شکل بنا کے اس کی یعنی مورتی بنا کے مٹی ڈالی اور اس کے پچھلے حصے سے پھونک ماری، اگلے حصے سے یعنی منہ سے گائے کے بچھڑے کے بولنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو طور پہ تلاش کرنے گئے ہیں، تمہارا خدا تو یہ ہے معاذ اللہ۔
تو پھر بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے سامری کی بات مان کر بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوئے جنہوں نے عبادت نہ کی لیکن عبادت کرنے والوں کو منع کیا کہ تم شرک کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوئے جنہوں نے نہ عبادت کی بچڑے کی اور نہ عبادت کرنے والوں کو منع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے جانشین بنا کر گئے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ 40 دن کوئی کام کرنا ہے، بڑی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن وہاں پورے کرائے عبادت کے لیے۔ اس کے بعد کتاب تورات دی۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی، جب آدمی اپنے مقام سے کسی جگہ جائے، سفر پہ جائے، کہیں اور جائے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں پیچھے کسی کو سونپ کر جائے، کسی کو ان کا ذمہ دار نگران بنا کر جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور نائب بنا کر گئے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے، وَاخْلُفْ لِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ اے ہارون آپ میرے خلیفہ اور جانشین بن جاؤ اور لوگوں کی اصلاح کرنا، فساد نہ پھیلانا۔ بہرحال پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے 40 دن کے بعد، دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بھائی کو بھی ڈانٹا کہ آپ نے ان کو کیوں منع نہیں کیا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلی واقعہ ہے، پارہ نمبر 16 میں۔ تو ہارون علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں نے منع کیا تھا، بہت سختی نہیں کی تاکہ قوم میں انتشار نہ ہو، تفرقہ بازی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے وہ ظلم کیا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا کہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ کی معافی بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور فرقان دی تھی۔ فرقان سے مراد یہ تو معجزے ہیں، اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی۔ یہ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد تورات کے احکام ہیں، وہ اللہ نے عطا فرمائے۔ احکام تورات یا اللہ کی کتاب کے احکام حق و باطل میں صحیح غلط میں فرق کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو فرقان فرمایا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کی روشنی میں صحیح غلط کا فیصلہ کریں، اپنی عقل سے نہ کریں۔ جب بھی کہیں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا ہو، علماء سے پوچھیں کہ بتائیں اس بارے میں صحیح بات کیا ہے دین کی روشنی میں اور غلط بات کیا ہے، تاکہ ہم صحیح کو اپنا سکیں، غلط کو چھوڑ سکیں۔ میں لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر 54 میں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے بچڑا بنا کر خود پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے سامنے تم توبہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بہت غصہ ہوئے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم توبہ کرو، اللہ سے رابطہ کیا۔ اللہ نے فرمایا توبہ ان کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی اور منع بھی نہیں کیا وہ بھی قصوروار ہیں، تو وہ ان کو ماریں تلواروں سے، چھریوں سے، خنجروں سے۔ چنانچہ ان کو مارا گیا اور اللہ کی طرف سے کوئی اندھیرا چھا گیا، تو 70,000 کے قریب بنی اسرائیل اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سزا دی گئی، اور اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو وہاں خاموشی سے بیٹھنا نہیں چاہیے، جہاں کسی کے بات کہنے سننے سے فائدے کی امید ہو وہاں بات کہنی چاہیے۔ تو ان کو حکم دیا جنہوں نے منع نہیں کیا تھا، تم نے منع کیوں نہیں کیا، تم بھی قصوروار، تم نے قتل کرو۔ بنی اسرائیل کی یہ مہربانی کہ وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام فیصلہ تسلیم کر لیا، خود قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو کافی سارے لوگ اس طرح شہید ہوئے، یہی ان کی توبہ تھی۔ اور اس آیت سے اس وقت ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مسلمان گناہ میں مبتلا دیکھیں، خدا نہ خواستہ کس سے بدکاری ہو گئی، خدا نہ خواستہ کس سے چوری ہو گئی، کس سے ظلم زیادتی ہو گئی، اس پر طعنہ تشنیع کرنے کے بجائے اس کو ہم توبہ کی تلقین کریں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، نہ طعنے دیے کہ تم تو جہنمی ہو، تم کافر ہو، بت پرست ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، میں توبہ کرو۔ تو یہ گناہ گار سے بڑی خیرخواہی ہمدردی ہے کہ اسے توبہ کی تلقین کی جائے، توبہ پہ آمادہ کیا جائے تاکہ وہ توبہ کر لے، اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ ہمیں یہی کام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کریں گے، اور توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما بھی لی۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 56 میں واقعہ ہے، 55 اور 56 میں، وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تورات پیش کی تو یہ بنی اسرائیل بڑے گستاخ لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے انبیاء کو شہید کیا اور نافرمانیاں کی، گستاخیاں کی۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خود اپنی طرف سے آپ بنا کے کہیں سے لے آئے ہیں، ہم تو نہیں آپ پر یہ اعتماد کرتے۔ تو پوچھا کہ تم کیسے اعتماد کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے بات کرائیں، اللہ ہمیں خود فرمائے کہ میری کتاب پھر میں مانوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو 70 سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں
سمجھدار ہیں ان کو کوہ طور پہ لے آئیں، میں بتا دوں گا میری کتاب ہے۔ چنانچہ ان میں سے جو سمجھدار 70 قسم کے لوگ تھے، 70 لوگ، ان کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے، اور وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی اور فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی، تم پڑھو اور عمل کرو۔ تو انہوں نے پھر ایک اور گستاخی کی اور کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا معلوم یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے سامنے آ کر کہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو پھر زلزلہ آیا اللہ کی طرف سے، بجلی کڑکایا، اوپر سے ایک بجلی گری، زلزلہ آیا، وہ سب 70 آدمی مر گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مہربانی فرمائی زندہ کر دیجئے۔ قوم کے لوگ کہیں گے شاید موسیٰ آپ نے ہمارے لوگوں کو مار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ فرما دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہر گھر کے سربراہ کے لیے، ذمہ دار کے لیے، دینی کام کرنے والوں کے لیے، انہیں شکوہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کیسی ہے، اتنی نافرمان کیوں ہے، یا میرے ماتحت لوگ اتنے گستاخ اور بے ادب کیوں ہیں۔ تو بھئی یہ آج سے نہیں شروع سے آ رہے ہیں، جو یہ بڑا ہو اس کو چاہیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، کتنے عظیم الشان پیغمبر تھے اور کتنی گستاخیاں لوگوں نے کی، اپنی قوم کے لوگوں نے کی کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ سے پوچھوائیں، اللہ سے پوچھوا دیا نہیں، اللہ کو سامنے آ کر کہیں۔ تو ہر زمانے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور ایسی گستاخی بے ادبی اگر چھوٹوں کی طرف سے ہو پھر یہ آیت سامنے رکھیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اگر یہ باتیں ہم سوچیں گے، چھوٹوں کی باتوں میں ناراضگی نہیں ہوگی، تعلق نہیں توڑیں گے۔ آج بہت سے بڑے اسی وجہ سے چھوٹوں سے ناراض ہوتے ہیں، فلاں نے یہ بات کیوں کہی، فلاں نے یہ کام کیوں کر دیا، اسے جرت کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی۔ ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے، فلاں نے یہ بات کہی کیوں ہے، وہ اس کے جواب دیں بس۔ تو وہ لوگ یہ واقعہ پڑھیں موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے پیغمبر کو انہیں قوم نے کتنا پریشان کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تعلق نہیں فرمایا، انہی کے درمیان آخر دم تک رہے، چھوڑ کر نہیں گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔